جو ابتدائی سفر ہے وہ سلسلہ نقشبند سے کیا، بالکل. اور آج آپ میاں حضور کے پاس ہیں، میاں حضور کے خلیفہ ہیں اور ابوالعلائی سلسلے سے ہیں. تو سلسلہ نقشبند میں محفل سما کے حوالے سے تھوڑی سی سختی سننے کو ملتی ہے کہ محفل سما کے حوالے سے نقشبند سلسلے میں تھوڑی سختی ہے، لیکن یہاں پر ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ محفل سما بہت ہی جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ اور اس میں شامل بھی ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات آپ کے اندر ساتھ یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ حرام کا درجہ رکھتا ہے. بالکل، یہ تین کام ہی اتنے بڑے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ معمولی نہیں ہے. اگر آپ میاں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں تو اس مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو ان کی صحبت نصیب ہو رہی ہے، اور اگر اس صحبت پر آپ عمل کر رہے ہیں صحیح معنوں میں جیسا عمل کرنا چاہیے تو کچھ عرصے بعد آپ انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے. کہ آپ کی بات کو لے کے اکثر پیر بھائی جو ہے وہ دو پہلو رکھتے ہیں، اظہار خیال جو ہے ان کا. کچھ پیر بھائی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر جو ہے وہ بڑے سخت مزاج انسان ہے، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر عامر صاحب جو ہے وہ بڑے خوش مزاج انسان ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ پہلے آپ ایک روحانی سفر پہ تھے، بیرون ملک میں تھے، تو وہاں سننے کو ملا تھا کہ آپ کو کسی مسجد میں محفل میں جانے سے روک دیا گیا تھا. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ تو وہ کانسیپٹ ان لوگوں میں کس نے پیدا کیا؟ وہ ایک مفتی صاحب ہیں ہمارے سابقہ، جو یہاں 17-18 سال جو ہے میاں کی جوتی سر پہ رکھتے رہے، اور اس کے بعد منکر ہو کے یہاں سے چلے گئے. ابھی بھی وہ کھڑے ہو کے ناچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناچنا نہیں آتا ان کو. هو القادر هو الحق هو المعین. میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم نے یہ ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ، ایک اسپیشل بزم ذکر یار سجائی ہے. اور الحمدللہ اس سال ہم نے، جیسا آپ تمام احباب کو بتایا، کہ اس سال ہم نے ایک نیا سلسلہ رکھا کہ کچھ مریدین اور کچھ خلفاء کو ہم اس پروگرام میں بلائیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے. اسی طریقے سے آج ہمارے ساتھ میاں حضور کے خلیفہ ڈاکٹر عامر طارقی ہماری اس بزم میں شامل ہیں. آج ہم ڈاکٹر عامر صاحب سے یہ سوالات کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے میاں حضور کے ساتھ جتنا عرصہ میاں حضور کی صحبت میں گزارا، میاں حضور کی صحبت میں رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں میاں حضور کس طرح کی تعلیم و تربیت، اور میاں حضور جو تعلیم و تربیت دیتے ہیں میاں حضور کا کیا ویژن ہوتا ہے، میاں حضور کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ کیا میسیج وہ عوام الناس تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور بھی بہت ساری گفتگو ڈاکٹر صاحب سے کریں گے. آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے سلسلہ نقش بند میں اپنا ابتدائی جو طریقت کی علوم تھے وہ حاصل کیے. اس کے بعد آج الحمدللہ یہ سلسلہ ابوالعلائی اور میاں حضور کے خلیفہ ہیں. تو اس سے ملتے جلتے بھی ان سوالات ہوں گے انشاءاللہ. آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں ان کی زندگی کے تجربات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ طبیعت مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ اللہ کرم سے. اچھا عامر بھائی، ماشاءاللہ سے جو آپ کا ابتدائی معاملہ تھا یہ تو خیر آپ پہلے بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن چکے ہیں، اور ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کیسے میاں حضور کے پاس آئے، میاں حضور کے پاس کون لے کر آیا، کس طریقے سے آئے، وہ سارا الحمدللہ آپ نے بتایا تھا سلسلہ. میرا آج کی اس پوڈ کاسٹ میں آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ طریقت میں اپنا جو ابتدائی سفر ہے وہ سلسلہ نقش بند سے کیا، بالکل. اور آج آپ میاں حضور کے
پاس ہیں، میاں حضور کے خلیفہ ہیں اور ابوالعلائی سلسلے سے ہیں، تو سلسلہ نقش بند میں محفل سما کے حوالے سے تھوڑی سی سختی سننے کو ملتی ہے کہ محفل سما کے حوالے سے نقش بند سلسلے میں تھوڑی سختی ہے، لیکن یہاں پر ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ محفل سما بہت ہی جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ اور اس میں شامل بھی ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات آپ کے اندر ساتھ یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس میں دیکھیے ایک سلسلہ یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ وہاں تو حرام کا درجہ رکھتا ہے بالکل، اور بہت سختی ہے، لیکن عوام کے لیے، خواص کے لیے ایسا نہیں ہے۔ جب آپ فنا فی الشیخ کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو مرشد جو ہے وہ آپ کو روحانی بیعت کے لیے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار تک لے کے جاتے ہیں اور روحانی بیعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر تربیت شروع ہوتی ہے عملیات کے حوالے سے۔ اس میں جو ہے وہ شیخ اگر اس کے 1,00,000 مرید ہیں تو ہارڈلی وہ 10 کو چنتا ہے کہ ان کو تربیت دی جائے، لیکن وہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ آپ فنا فی الشیخ کے درجے پہ نہ پہنچ جائیں، آپ اس وقت تک جو ہے وظائف نہیں کر سکتے، عملیات نہیں سیکھ سکتے۔ تو اس کے بعد عملیات کے حوالے سے جو ہے وہاں پہ پھر بھیجا جاتا ہے دوسرے سلاسل کے بزرگوں کے پاس۔ تو اس وقت پھر مجھے بھیجا گیا دوسرے سلاسل کے بزرگوں کے پاس، تو جس بزرگ کے پاس مجھے بھیجا گیا وہ بزرگ جو تھے وہ قادری، چشتی، تیفوری اور مداریہ سلسلے کے بزرگ تھے۔ اب ظاہر بات ہے چشتی، تیفوری اور مداری سلسلے کے بزرگ تھے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سما کی ایک خواہش جو ہے اندر سے پیدا ہوتی تھی۔ اب وہ مزارات پہ حاضری کے لیے اکتساب فیض کی نیت سے بھیجا کرتے تھے مجھے، تو میں حضرت عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری دیا کرتا تھا۔ حاضری کا سلسلہ کچھ ایسا تھا کہ نوری شاہ بابا سے لے کے اور حضرت یوسف شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک 5 مزارات پہ حاضری کی ڈیوٹی ہوتی تھی، لیکن جب ان کے یہاں پہنچتا تھا تو وہ سما کا ٹائم ہوتا تھا، عشاء کے بعد جو ہے سما کی محفل ہوتی ہے جمعرات کے دن، تو میں گمچھا منہ پہ ذرا سا ڈال کے منہ چھپا کے بیٹھ جایا کرتا تھا محفل سننے کے لیے کہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ تو ہمارے پیر بھائی نے دیکھ لیا ہمیں وہاں پہ کہ جناب یہ یہاں بیٹھ کے سما سنتے ہیں، تو سما میں وہاں پہ بھی مجھے اس وقت بھی کیفیت میرے اوپر طاری ہوتی تھی، جبکہ میری عمر اس وقت کافی کم تھی، 25 سال کی عمر ہوگی میری اس وقت۔ تو مرشد تک یہ شکایت پہنچی، تو جنہوں نے شکایت کی تو ان کو ہی بلایا گیا، مجھے ہی بلایا گیا، تو مرشد نے ان سے بڑے سخت لہجے میں کہا کہ دیکھیے چاہے قادری ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو، سب ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن اس میں خواص کا معاملہ الگ ہے اور عوام کا معاملہ الگ ہے۔ عوام کے لیے اس میں سختی ہے، خواص کے لیے سختی نہیں ہے۔ ان کے لیے اکتساب فیض کا راستہ کھلا ہے، وہ جہاں سے فیض حاصل کرنا چاہیں فیض حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تمیز نہیں کر سکتے عوام کہ کس میں کیا فرق ہے۔ تو وہاں سے پھر مجھے اجازت مل گئی ایک طرح سے، لیکن میں پھر بھی جو ہے اجتناب کرتا تھا، چھپ کے ہی سنا کرتا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے جو ہے وہ مجھ پہ یہ رنگ چڑھایا جائے گا، لیکن یقینی طور پر ظاہری بات ہے کہ ان کی آنکھ ہی جانتی تھی مرشد کی کہ مجھے آگے جا کے اس رنگ میں ہی بھیجا جائے گا اور اسی رنگ میں رنگ چڑھایا جائے گا، تو اس لیے اس سلسلے میں بھیجا گیا پھر آگے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا عامر بھائی یہ بتائیے کہ جیسے الحمدللہ میاں حضور کئی سال سے جو ہے تربیتی نشست فرما رہے ہیں ہر جمعے کے جمعے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں حضور اپنی تربیتی نشست میں عوام الناس میں، اپنے مریدین میں، محبین میں، خلفاؤں میں کیا میسج پہنچانے کی سب سے زیادہ توجہ کرتے ہیں کہ یہ میسج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام ہو جائے؟ دیکھیے ابھی میاں نے جو اپنی نشست کی ہے جس میں تصوف کے اوپر اور عملیات کے حوالے سے گفتگو کی،
اس میں انہوں نے اس چیز کو بڑا واضح کیا تصوف کو اور عملیات کو. اسی بات کو کے اندر انہوں نے اپنا میسج بھی ڈیلیور کیا جو وہ تربیتی نشست میں کرتے ہیں. اور بیت ہی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اسی میں تربیتی نشست بھی آ جاتی ہے کہ جب ایک پیر بیت کرتا ہے تو اس کے بنیادی 3 اصول ہوتے ہیں وہاں پر جس کے حوالے سے وہ بیت کرتا ہے. پہلا تو وہ قرآن کی اس آیت کو لے کے چلتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ وتوبۃ نصوحا. ٹھیک، اسی لیے وہ آپ سے پہلے توبہ کرتا ہے، توبہ کرواتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا. اب وہاں پہ وہ توبۃ نصوحا کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہے. تو پہلا مقصد تو میاں کا یہ ہو گیا کہ آپ سے توبۃ نصوحا کی طرف لے کے چلے کہ جو گناہ آپ نے کر دیے اب آپ گناہوں کی طرف پلٹ کے نہیں جائیں. اس لیے بار بار وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو جو باغی نہ ہونا. کیوں کہ اگر تصوف میں تم باغی ہو گئے تو باغی کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. بابا متنبع کرتے ہیں یا نہیں کرتے اپنی نشست کے اندر؟ اسی لیے کرتے ہیں. ٹھیک، اب دوسری بات جو وہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی آئندہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. اب یہ میاں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ قرآن کی اس آیت کے مطابق کہہ رہے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ میں اطاعت کروں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ تصوف کہیں اور سے آئی، کوئی تیسری چیز ہے، کوئی دوسری چیز ہے جو باہر سے پیدا کر دی. ٹھیک، ان بابا لوگوں نے کوئی باہر سے پیدا نہیں کی ہے، سب قرآن و شریعت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اطاعت ہے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی. اب اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اور وہی یاد دہانی جو ہے میاں ہر ہفتے کرا رہے ہوتے ہیں شریعت کے عین مطابق. کوئی بات شریعت سے ہٹ کے نہیں ہوتی، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے. ٹھیک، اس میں یقینی طور پہ حوالہ جات قرآن اور حدیث کے ہوتے ہیں، سنت کے عین مطابق ہوتے ہیں، سنت سے ہٹ کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اس کے گواہ ہم نہیں، وہاں موجود کئی علماء اور کئی مفتیان اکرام ہوتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو وہاں بولیں کھڑے ہو کے، لیکن کسی میں مجال ہے بولنے کی کہ میاں کو کریکٹ کر دیں، کیونکہ میاں کبھی غلط بات کرتے ہی نہیں. ٹھیک، اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تجدید ایمانی بھی ہو رہا ہے. بے شک. ٹھیک، کہ وہ آپ کو ساتھ میں کیا کر رہے ہیں؟ کلمہ پڑھا رہے ہیں. ٹھیک، کلمہ پڑھا کے کیا کر دیا کہ آپ کا تجدید ایمان ہو گیا. اور ہر ہفتے ایمان کی قوت بڑھ رہی ہے. ہفتے ہو رہا ہے جو کام اچھا ہر رات کو ہونا چاہیے کم از کم سونے سے پہلے. چلے ہم اگر ہر رات کو بھول جا رہے ہیں تو کم از کم ہر ہفتے تو کام ہو رہا ہے. بے شک. تو یہ 3 کام ہی اتنے بڑے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ معمولی نہیں ہے. اگر آپ اس کو سوچیں تو یہ معمولی کام ہے کہ آپ توبہ بھی کر رہے ہیں اور توبہ سے توبۃ النصوحہ کی طرف جا رہے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کی طرف جا رہے ہیں. اور جو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ سے آگے چلے جاتے ہیں، اگلی منزل پر چلے جاتے ہیں، تو وہ اس سے اگلی منزل جو ہے وہ کون سی ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ. اگلی منزل پھر یہ ہے، بے شک، اس سے اگلی منزل پر پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک، یعنی ان کا شمار پھر اس میں ہونے لگتا ہے کہ جو جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ سے محبت کرنے لگتا ہے. اور یہ معمولی مقام نہیں ہے. بے شک. یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جس میں انعام یافتہ لوگ شامل ہوتے ہیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ میں تو آپ کو صحبت نصیب ہو جاتی ہے انعام یافتہ لوگوں کی. بے شک. ٹھیک، لیکن یہاں اتباع میں تو آپ خود شامل ہو جاتے ہیں انعام یافتہ لوگوں میں. تو اب یہ دونوں کیٹیگریز الگ الگ ہیں، لیکن اگر آپ میاں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں تو اس مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو ان کی صحبت نصیب ہو رہی ہے، اور اگر اس صحبت پر آپ عمل کر رہے ہیں صحیح معنوں میں جیسا عمل کرنا چاہیے تو کچھ عرصے بعد آپ انعام یافتہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ معمولی انعام تو نہیں ہے، بے شک بہت بڑا انعام ہے. اور پھر تجدید ایمانی ساتھ میں ہو رہا ہے. تو اب جس کو شیطان بیچ میں برقرار کے لے کے چلا جائے تو وہ بدبخت بیچ میں سے نکل کر چلا جاتا ہے. بے شک. اور جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ تو نہیں بھٹکا سکتا
نہیں بہکا سکتا، چاہے دائیں سے جا وہ لوگ اس چاہے گروہ بائیں میں سے جا، شامل ہو جاتے تو وہ جو ہے وہ پھر اپنی جگہ جمے کھڑے رہتے ہیں۔ ہیں۔ بے شک، تو اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ چھٹتے رہتے ہیں، کچھ دائیں چلے جاتے ہیں، کچھ بائیں چلے جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ سالوں سے اپنی جگہ دائیں و دائیں میں اپنی جگہ صراط موجود ہیں۔ مستقیم پہ چل رہے ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میاں کو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ اس نشست کو دیکھیں تو صرف اس بیت سے ہی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں باہر جا کے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بے شک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی کہ میاں حضور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عوام الناس تک۔ ماشاءاللہ سے ویسے تو ہر مرید ہی جو ہے وہ اپنے پیر کی ہر ادا پہ قربان ہوتا ہے۔ آپ نے میاں حضور میں کوئی ایک ایسی خاص بات، کوئی عادت، کوئی ادا جو آپ کو بے حد پسند بھی ہو اور آپ نے اپنائی بھی ہو؟ ویسے تو دیکھیں وہی بات ہے نا کہ اپنے مرشد کی ہر ادا اچھی لگتی ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ اور رہی جہاں تک اپنانے کی بات، تو ہم جیسے ناکارہ نکمے لوگ نہیں اپنا سکتے، صاف بات ہے۔ نہیں، ایک بات ہوتی ہے نا کہ طریقہ جو انہوں نے تعلیمات دی، ہم اس پہ کسی ایک صفت کو اس کو اپنا لیا اور اس کو لے کے چلنے لگ گئے آگے۔ میں جیسا گناہگار سیاہکار آدمی تو کہتا ہے کہ بھائی میں منافقت میں بھی اپنا لوں نا تو بڑی بات ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے مرشد کے نا خاک کے برابر بھی ہوں، پیروں کی خاک کے برابر بھی ہوں۔ ہاں، کوشش ضرور کرتا ہوں، صحیح کرتا ہوں کہ وہاں تک پہنچ سکوں، لیکن جو عاجزی اور انکساری میرے مرشد میں ہے، اتنا علم رکھتے ہیں کہ آپ روحانیت کے حوالے سے پوچھ لیجئے، آپ عملیات کے حوالے سے پوچھ لیجئے، کسی حوالے سے بھی سوال پوچھ لیجئے، اور رینڈم کوسچن کرنا اٹس ناٹ اے ایزی جاب، بے شک، اٹس ناٹ اے ایزی جاب، ٹھیک ہے نا۔ صحیح بات۔ اور بڑے بڑے مفتیان اکرام نے ہمارے سامنے پوچھا، ٹھیک، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میاں نے ذرا سا توقف کیا ہو، ذرا سا سوچا ہو، فوراً یعنی ادھر سوال اور ادھر جواب حاضر۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ مطلب میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھی، اتنی حاضر جوابی، عاجزی اور انکساری اور اتنی عاجزی، انکساری، اور اتنا علم کے ہوتے ہوئے، ورنہ اتنا علم ہوتے ہوئے انسان کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جو ہے تکبر آ جاتا ہے، لیکن میاں کے پاس تو دور دور تک نہیں ہے، ابھی بھی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان سے بات کریں تو ہماری آنکھیں ان کی طرف ہوتی ہیں، لیکن ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ عاجزی انکساری کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ بے شک، اور ہمیں چاہیے کہ کم از کم عاجزی اور انکساری، کیونکہ تصوف میں عاجزی اور انکساری بہت بڑی چیز ہے، بے شک، کیونکہ اس کو عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے، متکبر سے اس کی ذات ہے۔ بے شک۔ اور ایک کامل پیر و مرشد کی نشانی یہی ہے کہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے میاں حضور کے بارے میں بتایا کہ میاں حضور میں بہت زیادہ عاجزی اور انکساری ہے، لیکن آپ کی ذات کو لے کے ایک سوال ہے کہ آپ کی ذات کو لے کے اکثر پیر بھائی جو ہے وہ دو پہلو رکھتے ہیں، اظہار خیال جو ہے ان کا۔ کچھ پیر بھائی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر جو ہے وہ بڑے سخت مزاج انسان ہے، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر عامر صاحب جو ہے وہ بڑے خوش مزاج انسان ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں، اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ جو تربیت ہماری پہلے ہوئی بہت سخت ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں جو ہم نے ماحول دیکھا اس میں نرمی بہت ہے، کچھ زیادہ ہی نرمی ہے جی۔ تو وہ نرمی جو ہے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ہے، تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، صاف بات ہے۔ اور اس میں صاف میاں کے سامنے بھی کھڑے ہو کے بول دیتا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ، کیوں کہ یہ حکم ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، بے شک۔ تو میرے اعمال وہ میری ذات کے ساتھ ہیں، میرا ایمان وہ میری ذات کے ساتھ ہے، لیکن وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ٹھیک۔ اب حق بات کی تلقین کرنا وہ میری ذات کے ساتھ نہیں ہے، وہ معاشرے کے ساتھ ہے،
اب اگر جس سے میرے سلسلے کو نقصان پہنچے، ٹھیک، اب اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کسی فعل سے، ٹھیک، یا کسی عمل سے سلسلے کی ذات کو، ٹھیک ہے، یا سلسلے کی ذات کو نہیں، یا گھرانے کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچے گا، تو میں آپ کو پکڑ کے روکوں گا ضرور، بے شک. ٹھیک. اب میں قوت رکھتا ہوں کہ میں ہاتھ سے روکوں تو میں ہاتھ سے روکوں گا، میں زبان سے روکوں میں زبان سے روکوں گا، اور نہیں تو دل سے روکوں تو دل میں برا سمجھوں تو دل میں برا سمجھوں گا. لیکن میری زبان میں اگر اللہ نے طاقت دی ہے اور میں بولنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو میری یہ عادت ہے کہ میں سامنے منہ پہ بولتا ہوں، میں منافقت نہیں کرتا، اور آپ میں جس ایک سے چیز، بات ہوتی ہے میں اس کے سامنے بولتا ہوں. آپ میں ایک چیز اور بھی بہت اچھی ہے، جو کہ آپ کا اور میرا ایک ذاتی رشتہ ہے، کہ میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی محفل کرتا ہوں، کسی دورے پہ جاتا ہوں، اس کی ویڈیو آتی ہے، تو سب سے پہلا جو اپریسیشن کا جو میسج آتا ہے وہ آپ کا آتا ہے. یہ چیز بھی آپ کے اندر ہے. بالکل ایسا ہے کہ جو کام اچھا کرے گا اس کو اپریشیٹ بھی کروں گا، لیکن اگر آپ نے کوئی ذاتی غلطی کی ہے تو اس پہ میں سب سے پہلے ٹوکوں گا بھی آپ کو، بالکل، کہ میاں یہ کام غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کو زیبا نہیں دیتا، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے. اچھا یہ بھی بتاؤں کہ کیوں. دیکھیے آج یہ بات نہیں رہی ہے، لیکن تاریخ جو ہے نا وہ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنے شہزادگان ہوتے تھے ان کی تربیت جو ہے وہ شہزادوں کی جو ہے وہ جتنے سینئر خلفاء ہوتے تھے وہ کرتے تھے. بے شک. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پیر و مرشد کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ تربیت کر سکے، تو شہزادوں کی تربیت جو ہے وہ سینئر خلفاء کے حوالے کی جاتی تھی کہ بھئی آپ ان کی تربیت کریں، آپ ان پہ نظر رکھیں. بالکل، کافی بزرگوں کے ریفرنس ملتے ہیں. بالکل بہت بزرگوں کو ملیں گے. ابھی مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کچھ سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت مجد الفسانی نے اپنے پیر و مرشد حضرت باقی باللہ کے جو شہزادے تھے، 3 شہزادے تھے ان کی تربیت فرمائی ہوئی ہے. تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل جیسے بادشاہ ہیں تو وہ اپنے شہزادوں کی اس کے لیے تعلیق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، استاد مقرر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اسی طرح ہر شعبے کے استاد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو اب اس شعبے کے لیے بھی تو استاد ہے نا. تو اب اس میں اگر ہم کسی بات میں آپ کو روک رہے ہیں یا ٹوک رہے ہیں یا کسی اور کے سلسلے اپنے خلفاء کو یا کسی پیر بھائی کو روک رہے ہیں یا ٹوک رہے ہیں، تو کس کی بھلائی کے لیے؟ سلسلے کی بھلائی. کیوں کہ کل کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی تھرڈ پرسن دیکھ کے ہمیں بولے یا روکے، اس سے پہلے میں آپ کو روک دوں. اب وہ جس شخص کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سخت طبیعت کے مالک ہیں. ادروائز جو نارمل ہیں، جو سمجھتے ہیں اس بات کو، وہ کبھی بھی برا نہیں مانتے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نارمل روٹین کے اندر بات کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے شعبے کی بات کری تو ماشاءاللہ سے آپ نے بھی ایک نئے شعبے کا آغاز کیا ہے شجر معرفت کے نام سے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جو کمی میں نے محسوس کی یہاں پر، خاص طور پہ خانقاہ پر، تو اس کا ذکر میں نے میاں سے کیا، میاں حضور سے عرض کیا کہ میاں اس طرح سے میں کمی محسوس کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو پورا کیا جائے. تو میاں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کیجئے، کیونکہ ظاہر بات ہے میاں اپنے کندھوں پہ اکیلے کتنی ذمہ داریاں اٹھائیں گے. بے شک ہے نا، ہر ذمہ داری تو ہم میاں کے کندھوں پہ نہیں ڈال سکتے نا. تو میں نے میاں سے 2-3 باتیں عرض کی. میں نے کہا ایک تو میاں دیکھیے ہمارے یہاں ذکر کا باقاعدہ اہتمام نہیں ہے. 28ویں 17ویں کو ذکر ہوتا ہے، لیکن ذکر قلبی وغیرہ اس طرح سے باقاعدہ ہمارے یہاں نہیں سکھایا جاتا، نہیں، اور نہ ہی اس کی محفلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. جبکہ جتنے ماشاءاللہ مریدین ہیں، اگر ہم اس کا ہفتہ وار بھی اہتمام کرنا شروع کر دیں تو روز ہماری ایک محفل ہو. اور اگر ہم کمیٹیاں بنائیں تو ہر علاقے میں ہماری ایک کمیٹی پوری کراچی کے اندر بن سکتی ہے. اچھا میں کیونکہ ایز اے ایڈمنسٹریٹو جاب کر چکا ہوں، تو اس لیے ہر چیز کو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہوں کہ یہ پاسبلٹیز کیسے بن سکتی ہیں اور کیسے نہیں بن سکتی ہیں. پھر میاں سے میں نے عرض کیا کہ میاں اس کے لیے باقاعدہ ایک سلیبس آرگنائز ہونا چاہیے، تاکہ اس سلیبس کے تحت جو ہے وہ ہر خلیفہ اپنے مریدین کی تربیت کرے. اچھا میاں نے اس پہ عرض کیا کہ سلیبس تو نہیں بن سکتا. اچھا میاں اپنی جگہ درست ہے کہ ہر سالک جو ہے وہ الگ الگ اپنی جگہ پر ہوتا ہے. اب کوئی جلدی آگے نکل جاتا ہے، کوئی بعد میں آگے نکلتا ہے. تو میں نے کہا یہ سلیبس تو آرگنائز کر دیا جائے نا. اب وہ سالک کہاں پہنچ رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جب سلیبس آرگنائز ہوگا تو کم از کم
خلیفہ کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے اس سلیبس کو لے کے چلنا ہے، ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے، اور ہمیں لطائف پر توجہ دینی ہے. ان لطائف کے فوائد کیا ہیں، وہ فوائد جب مریدین کے آگے بیان کرے گا تو مریدین میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، ایک جوش پیدا ہوگا، اور وہ پھر اس کے اوپر محنت کریں گے. ابھی تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں. بیعت ہو گئے اور بیعت ہونے کے بعد کسی کو نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. بس سب کو جو ہے ایک ہی چیز پتہ ہے کہ ہمیں عملیات سیکھنے اور دکان چمکانی ہے. تو یہ نہیں پتا کہ ہمیں روحانی طور پہ ترقی کر کے رجوع اللہ کس طرح سے کرنا ہے اور اللہ کی طرف سفر کس طرح سے طے کرنا ہے. اچھا، اس چیز کا ایسا نہیں کہ اس چیز کی کمی میاں کو نہیں محسوس ہوتی، بے انتہا محسوس ہوتی ہے. تو میاں نے اس پر کہا کہ ٹھیک ہے آپ کوشش کیجیے. تو اس کے تحت جو ہے پھر وہ اچھا، پھر دوسری ایک اور جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ جو فرض عین علوم ہے اس کی کمی. اب اچھا، اس کی کوشش کئی دفعہ یہاں سے بھی کی گئی لیکن اس میں کامیابی اس طرح سے نہیں مل سکی. ابھی ہم نے الحمدللہ 2 کورسز کرائے. پہلا کورس ہم نے کرایا طہارت کا، اور ابھی ہم نے کرایا رمضان کورس کا. تو الحمدللہ پہلے ہی کورس میں ہمارے پاس 40 بچے انرول ہوئے تھے ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں اچھی کامیابی تھی کہ پہلے ہی کورس کے اندر 40 بچیوں نے جو ہے وہ کورس کمپلیٹ کیا الحمدللہ. اور دوسرا رمضان کورس ابھی ہمارا چل رہا ہے. تو ایک تو ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے شج معرفت کے اندر جو ہے وہ فرض علوم کورس کو لازم و ملزوم کر دیا کہ جتنے بھی مریدین ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ فرض علوم کورس حاصل کریں. پہلی بات. دوسرا، جتنے مریدین ہیں ان کے گھروں کے اوپر ماہانہ ذکر کی محفل ہوگی. ابتدائی طور پر میں خود جاؤں گا. ٹھیک، اب وہ الگ الگ ایریوں میں رہتے، تو اب ماہانہ اگر ہوگی تو اب ہفتے میں دو کر کے بھی ہو رہی ہے یا ایک کر کے بھی ہو رہی ہے. میں جاؤں گا، جا کے میں خود ذکر ان کے کراؤں گا. اب وہاں لوگوں کو کلیکٹ کرنا، ان کو جمع کرنا، وہ ان کی ذمہ داری ہے. اب اس سے سلسلے کا کام کیا ہوگا؟ بڑھے گا، آٹومیٹکلی بڑھے گا، ترویج و اشاعت ہوگی سلسلے. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اب میرے گھر میں بیٹھنے سے نہیں بڑھے گا اتنا جتنا وہاں جانے سے بڑھے گا. اب وہاں جب میں جاؤں گا تو یقینی طور پر پہلے میں تبلیغ کروں گا نا، اپنے سلسلے کے بارے میں بتاؤں گا. ٹھیک، ان کو دعوت دوں گا. دعوت دینے کے بعد چاہے وہ بیعت ہو یا نہ ہو لیکن ذکر اذکار کی طرف تو وہ آئیں گے نا. ٹھیک، تو اب ذکر جو ہے وہ ذکر خفی کی طرف ہم لے کر ماشاءاللہ، ڈائریکٹ ذکر خفی کی طرف، ذکر قلبی کی طرف. اب ذکر قلبی کی تعلیم ہم دے رہے ہیں، اس کے اندر الحمدللہ موسٹلی ینگسٹر تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو رسپانس ہمیں ملا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، ناٹ فرام پاکستان اونلی، انڈیا، UK، پولینڈ، اٹلی، بہت ساری جگہوں سے، یعنی جہاں سے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آسٹریلیا سے، یعنی اور سارے ینگسٹرس، اور اتنی محبت کرتے ہیں اور انہوں نے صحیح معنوں میں اتنی توبہ کی ہے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو روحانیت کے معاملے میں جانتے ہی نہیں تھے ڈاکٹر صاحب. ہمیں آپ سے پتہ چلا کہ صحیح معنوں میں روحانیت ہے کیا. بیکاز آپ میرا چینل اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روحانیت ہے کیا، مدارج سلوک ہے کیا، سلوک کے مدارج کس طرح سے طے کیے جاتے ہیں. ہم نے تو جوتیاں سیدھی کر کے سیکھا ہے اور سالوں 17-18 سال جوتیاں سیدھی کی ہیں جب جا کے کچھ علم حاصل ہوا ہے ہمیں تھوڑا بہت. تو اس کے اندر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اخلاص ہوتا ہے. جہاں اخلاص ہوگا وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کامیابی خود بخود عطا کرے گا. تو اس میں ہم نے اب 3 اسٹیپ رکھے کہ ایک اسٹیپ ہم نے جو ہے وہ عملی طور پر رکھا کہ ہم جا کے ڈور ٹو ڈور پروگرامز کریں، ترویج و اشاعت کریں. بالکل. دوسرا ہم نے جو ہے وہ ہم نے گوگل کے اوپر اسکول اوپن کر دیا. صحیح. ٹھیک، وہاں پہ ایڈمیشن لیں اور کلاس اٹینڈ کر لیں. ہم نے یوٹیوب کے اوپر اسٹارٹ نہیں کیا. ٹھیک. سیکنڈلی جو ہے، تھرڈلی جو ہے وہ ہم اب جو ہے وہ بک کی طرف جا رہے ہیں جو ہم کورس باقاعدہ ابھی تحریری صورت میں کر رہے ہیں، اور تحریری صورت میں بھی انشاءاللہ نشر و ارشاد کا کام جو ہے جاری ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، دورے کرتے ہیں، تو ابھی گزشتہ کچھ دن پہلے آپ ایک روحانی سفر پہ تھے، بیرون ملک میں تھے.
تو وہاں سننے کو ملا تھا کہ آپ کو کسی مسجد میں محفل میں جانے سے روک دیا گیا تھا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ یہ بھی خلافت دینے کا وہ صرف عملیات کی بنیاد پر ہے، روحانیت کی بنیاد پر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم کسی عامل کو جو ہے وہ اپنی یہاں بولنے کی اجازت نہیں دیں گے. کیوں؟ تو وہ کانسیپٹ ان لوگوں میں کس نے پیدا کیا؟ وہ ایک مفتی صاحب ہیں ہمارے سابقہ، جو یہاں 17-18 سال جو ہے میاں کی جوتی سر پہ رکھتے رہے اور اس کے بعد منکر ہو کے یہاں سے چلے گئے. آپ بھی جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے، جو ایک سلسلہ چلا رہے ہیں اور جو اس سلسلے کو ہائی جیک کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں ہوا ان سے. ابھی بھی وہ کھڑے ہو کے ناچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناچنا نہیں آتا ان کو نہیں پتا کہ ناچا کیسے جاتا ہے. مسجد میں ناچتے ہیں لیکن ناچنا نہیں آتا ان کو. تو انہوں نے جا کے جو ہے وہ لوگوں کو وہاں پہ مس گائیڈ کیا، گمراہ کیا کہ جناب یہ جو ہے یہ صرف عملیات جانتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں جانتے. جبکہ انہوں نے بہت سے بڑے بڑے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے پوچھے عملیات سے ہٹ کے، قرآن کی آیات کے حوالے سے کہ صوفیہ کی اس کی کیا تفسیر ہے. ان کو وہاں بھیجنے والے بھی، ان ملکوں میں بھیجنے والے بھی میاں حضور داماد برکاتہ والیاں ہیں، انہی کے نام سے پہچانے گئے. بالکل. لیکن آج انہوں نے یہ نوبت کر دی ہے. تو پھر خیر جب ان سے بات چیت کی گئی تو اجازت دی گئی. ہم نے یہ کہا کہ اگر آپ کو برا لگے اور آپ کو کہیں سے بھی لگے کہ یہاں سے عملیات کی بو آ رہی ہے تو آپ ہمیں بیچ میں روک دیجیے گا، ہم رک جائیں گے. اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیجیے اگر آپ کو اس میں کہیں سے بھی نظر آ جائے کہ جی یہاں عملیات ہیں. صحیح. اب وہاں سارے ینگسٹرز تھے، تو جب ہم نے ینگسٹر سے بات کرنا شروع کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے وہ 20 سے 25 منٹ دیتے ہیں، آپ اس میں بات کیجیے. جب ینگسٹر سے بات کی تو ینگسٹر سے بات کرنا تو میرے لیے کوئی مشکل ہے نہیں. جب ینگسٹر سے جب بات کی تو ایوری بڈی لائکس دیٹ، بیکاز آف دیٹ کہ روحانیت کو کوئی اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہی نہیں ہے جس طرح سے ایکسپلین آپ نے کیا کرنا چاہیے. بیسیکلی روحانیت ہے کیا؟ What is the combination of your body and روح؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں لوگ کہ کس طرح سے ہے اور روح کی اصل غذا کیا ہے اور ذکر کا ہمیں فائدہ کیا ہے اور ذکر الگ سے کیوں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ڈسکرائب کوئی بھی نہیں کرتا ڈیٹیل کے ساتھ کہ جس طرح سے کرنی چاہیے. تو جب نیو جنریشن کو اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ عالم خلق سے ہے، یہ عالم امر سے ہے اور روح یہاں پہ ایلین ہے، تو اس کی غذا بھی وہاں سے آئے گی. بے شک اس کی غذا عالم خلق سے ہے تو اس کی غذا یہاں سے آئے گی. تو وہ آٹومیٹکلی ان کی بات پھر سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو سامنے والا بھی حیران ہو کے سنتا ہے کہ بھائی یہ تو بات بالکل ہٹ کے ہو رہی ہے اور الگ ہو رہی ہے، اس کا تو عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب پرابلم یہی ہے کہ جب آپ ہر وقت عملیات کی بات کریں گے اور لوگوں کے اوپر جادو جنات اور پریاں اور یہ ساری چیزیں چڑھاتے رہیں گے اور اس سے ہٹا کے رکھیں گے تو پھر سلسلہ تو بدنام ہوگا ہی ہوگا. اور اس وقت میں موسٹلی باہر ہی رہتا ہوں، ابھی بھی 4 مہینے تقریباً باہر رہ کر آئے ہوں، تو موسٹلی باہر یہی ہوتا ہے کہ سلسلہ بہت بدنام ہو چکا ہے. مطلب نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے یا بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. لیکن میں پھر بھی الحمدللہ باہر جاتا ہوں. اگر آپ میری ریکارڈنگز دیکھیں تاج میرے سر سے نہیں اترتا، تاج میرے سر پہ رہتا ہے. کیوں کہ اسی تاج کی وجہ سے عزت ہے جو بھی کچھ ہے، اور یہ تاج میری پہچان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں، یعنی تقدیر بدل دیتے ہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی روشنی میں آپ میاں حضور کی ذات مبارک کو کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ تو آپ نے یہاں خود مشاہدہ کیا ہوگا. کتنے لوگوں کی تقدیریں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. اچھا خود اقبال کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اقبال سب سے بڑے مرید ہیں مولانا روم کے، کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو آج یہ تقدیر چاہے آپ روحانی طور پہ بدلنا چاہیں یا دنیاوی طور پر، اور یہ کمال ہے میاں حضور کا کہ اگر آپ دنیاوی طور پہ بدلنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو دنیاوی طور پہ بدل دیں گے، ٹھیک، اور اگر آپ روحانی طور پہ بدلنا چاہیں تو وہ روحانی طور پہ بدل دیں گے، اور تینوں کے کمال پر پہنچا دیں گے آپ کو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ایسا کہ ہم نے لوگوں کو سائیکلوں پہ آتے ہوئے دیکھا، اور بعض کو پیدل آتے ہوئے دیکھا، اور آج گاڑیوں پہ آ رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. تو ہمارے اور آپ کے سامنے تغیریں ان کی بدلی یا نہیں بدلی؟ تو ان کو دنیا چاہیے تھی، دے دی، لیکن جو مقصد کے تحت آ رہے تھے وہ آج تک مقصد پہ قائم ہے. تو اسی لیے میاں بار بار فرماتے ہیں کہ شریعت کا کلمہ الگ ہے اور طریقت کا الگ ہے. لا مقصودہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ. تو جب تک تم اس پہ قائم رہو گے تب تک تو کامیاب ہو. اب جہاں تمہارے ہاتھ پہ دنیا میں کا رنگ چڑھا تو تم گئے. بے شک ایسے ہی. تو میاں جو ہیں وہ دونوں رنگ جڑانا جانتے ہیں اور دونوں رنگ دینا چاہتے ہیں، روکتے کسی کو نہیں ہے. لیکن میاں جو ہیں وہ بہت شفقت فرماتے ہیں، بے انتہا شفقت فرماتے ہیں. اچھا عامر بھائی، میرا آپ سے جو ہے وہ آخری سوال ہے کہ جو نئے آنے والے سالکین ہیں، مریدین ہیں، محبین ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، داخل سلسلہ مرید ہو رہے ہیں، ان کے لیے کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، ان تک کوئی میسیج پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، تو لیکن ایک تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، خدا کے واسطے اپنے ذہنوں سے نا اس عملیات کو بالکل باہر نکال دیں اور خالصتاً تصوف کو سیکھنے کے لیے داخل ہیں، میاں سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے داخل. ان کا اگر ارادہ ہو تو میاں سے روحانی فیض حاصل ہونے کے لیے بیعت جب ہو رہے ہو نا تو نیت یہ ہو کہ ہم نے میاں سے روحانی فیض حاصل کرنا. یہ نہ ہو کہ جناب ہم نے میاں سے عملیات سیکھ. سارا معاملہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ بیعت ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کی نیت کے اوپر ہوتا ہے نا جب آپ بیعت ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ تو میاں کا فضل ہے کہ مہربانی ہے کہ وہ اس وقت بیعت کرتے ہو ہر ایک کو بیعت کر لیتے ہیں، ورنہ پہلے کے مرشد تو بیعت کرتے وقت بھی پہلے پوچھ لیا کرتے تھے میاں کس لیے بیعت ہونا چاہتے ہو. ہم سے تو پوچھا گیا تھا باقاعدہ کس لیے بیعت ہونا چاہتے ہو. تو اب میاں تو پوچھتے نہیں ہیں کہ سب کے سامنے شرمندہ نہیں کرتے، تو ہماری شرم رکھ لیتے ہیں. لیکن آپ کم از کم اپنے دل میں جو ہے نا وہ خالصتاً رضا الہی کے لیے اور رجوع اللہ کے لیے بیعت ہو. بے شک. پھر دنیا تو خود آپ کے پیچھے آئے گی یار. جس دنیا کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا خود آپ کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی دماغ میں یہ ہے کہ نہیں جی ہم نے پہلے دنیا حاصل کرنی ہے. وہ میاں حضور فرماتے ہیں نا، میاں حضور نے اپنی ایک نشست میں فرمایا، بڑا خوبصورت انداز میں جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کری کہ دنیا اور رب آمنے سامنے ساتھ نہیں ہے. جو سالک دنیا کی طرف رخ کرے گا وہ رب کی طرف پیٹ کرے گا، بے شک، اور جو رب کی طرف رخ کرے گا اس کا دنیا پھر اس کے پیچھے آئے گی. بے شک ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. تو وہ ضد ہے نا. میاں فرماتے ہیں کہ دیکھو دو چیزیں اگر تمہاری سمجھ میں آ گئیں تو تم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن کے دل میں ایک وقت میں دنیا اور آخرت دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے. یا تو دنیا کو رکھ لو یا آخرت کو رکھ لو. اب خود ٹٹول کے دیکھ لو کہ تمہارے دل میں کیا ہے. اگر تمہارے دل میں آخرت ہے
تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے. پہلی بات. دوسری بات میاں فرماتے ہیں کہ ایک ٹی آ گیا آگے جا کے راستے میں، اب رائٹ پہ جاؤ گے تو اللہ ہے اور لیفٹ پہ تمہاری نفسانی خواہشات ہیں. ٹھیک، تو اب یا تو تم رائٹ پہ چلے جاؤ یا لیفٹ پہ چلے جاؤ اپنی نفسانی خواہشات کی طرف. تو اللہ کے اگینسٹ تمہاری کیا ہے؟ نفسانی خواہشات. اب اس میں سے تمہیں ایک کو چوز کرنا ہے. کسی ایک کو منہ دکھانا ہے، کسی ایک کو پیٹ دکھانی ہے. ہاں، تو اب اگر تم نے اللہ کو چنا اور نفسانی خواہشات کو پیٹ دکھا دی تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. لیکن اگر تم نے نفسانی خواہشات کو چن لیا اور اللہ کو پیٹ دکھا دی تو اس دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے اور آخرت میں بھی رسوا ہو گئے. لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ دنیا کے رنگ ایسے ہیں. لیکن اب ہم بھی اس عمر میں پہنچ چکے ہیں، بات ہے ہماری عمر بھی اب 60 سال ہونے کو آئی ہے، تو ہم بھی یہی کہیں گے ہر ایک کو کہ بیٹا جو عمر ہماری ہو چکی ہے ہم یہی سمجھانا چاہیں گے کہ ان دونوں میں سے کامیابی آخرت کے اندر ہی ہے اور دوسری اللہ میں، کہ اللہ کی طرف جاؤ گے تو اللہ تمہیں خود نوازے گا. جو تمہارے حق کا اس نے رزق رکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں ملے گا، کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا اس کو. تو تم کیوں اپنے رزق حلال کو حرام کرتے ہو؟ ہم اپنے حلال کو باقاعدہ حرام کرتے ہیں جھوٹ بول کے. ایک معمولی، اچھا اس کو ہم معمولی جھوٹ سمجھتے ہیں جبکہ جھوٹ معمولی ہے. صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کبیرہ ہے. لیکن ہمارے اندر آج اس کی تمیز ختم ہو چکی ہے. تو جب گناہوں کی تمیز ختم ہو جائے تو سوچیے کہ اب کیا باقی رہ گیا آپ کے اندر؟ صرف اس پیسے کی خاطر. تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ اس پیسے کی خاطر اس اللہ کو پیٹ دکھا دی. تو اسباب کی طرف آپ بھاگ رہے ہیں اور مسبب الاسباب کو آپ چھوڑ رہے ہیں. تو کیا ہوگا پھر آپ کا؟ نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. وقتی طور پہ آپ کو لگے گا کہ ہاں میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن تھوڑے عرصے بعد نہ آپ کے پاس ذہنی سکون ہوگا نہ قلبی سکون ہوگا. لیکن اگر آپ اللہ کی طرف جائیں گے تو ذہنی سکون بھی ہوگا، قلبی سکون بھی ہوگا. اسی لیے وہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب لوگ کہتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں سکون نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ان کے دل میں دنیاوی خواہشات ہیں. نفس جو ہے وہ ہمارا پہ کھڑا ہوا ہے، نفس مطمئنہ پہ نہیں پہنچا ہوا. اس وقت تک تمہارے قلب کو سکون نہیں ملے گا کہ جب تک تمہارا نفس بھی جو ہے وہ مطمئنہ پہ نہ پہنچے. تو محنت دونوں پہ کرنی ہے، قلب پہ بھی کرنی ہے اور نفس پہ بھی کرنی ہے. تزکیہ نفس. تو جب تک دونوں پہ محنت نہیں کرو گے اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی. تو سادہ سا میسج ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو. بس اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو ہدایت دے اور ہم سب کو استقامت دے. بہت مزہ آیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں، اور اللہ رب العزت اسی طریقے سے ہم سب کو دین کی، سلسلے کی، میاں حضور کی، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں آپ تمام احباب سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل ایک بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پیر بھائی کے ساتھ، ایک نئے تجربے کے ساتھ. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.